إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک مہینے کی آمد قریب ہے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ کسی ماہ مبارک کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی. ہمارے درس کا آج عنوان ہے رمضان المبارک کی کچھ خاص عبادتیں اور ان کی فضیلت. دو حصہ ہے. عبادتیں خاص، یعنی خاص اس لیے میں نے کہا کہ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سی عبادتوں کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں اور بہت سی ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے لیے اوقات نہیں ہیں. لیکن رمضان مبارک کے تعلق سے علیہ السلام کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ خاص ایسی عبادتیں جن کا جو ثواب، جن کی فضیلت رمضان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تو رمضان کے بارے میں عام طور پر بہت پہلے سے، بلکہ میں اپنے بچپنی سے ہم لوگ سنتے رہے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک فرض عبادت کا جو ثواب 70 فرض عبادتوں کے برابر ہوتا ہے اور ایک نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے. حقیقت میں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو عام طور پر ہمارے یہاں خطبہ
رمضان کے مہینے میں ذکر کرتے ہیں سندن یہ حدیث ضعیف ہے، سندن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں دوسرے حدیثوں سے جن کا معنی ثابت ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ فضیلت کا تعلق ثواب سے ہے، اس لیے ثواب کے تعلق سے اصولی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جس کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے احباب شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی کا جو ثواب بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے رمضان ہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود کہا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہوتی ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اللہ رب العالمین سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے قرآن الگ ہے، الفاظ کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام حدیث قدسی اللہ کی بات آپ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کہا۔ اسی طرح یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، نیکی کا جو ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں 10 گنا، یعنی کم سے کم، یہ کم سے کم ہوا، کم سے کم ایک نیکی کا جو ثواب 10 گنا یعنی 10 نیکی کے برابر، اور یہی حد نہیں، یہ کم سے کم الى 700 ضعف، 700 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، ایک نیکی جبکہ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت اس کے نام اعمال میں نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر چل کر گیا نیکی کرنے کے لیے تو جتنا قدم چلا سب نیکی میں لکھا جاتا ہے، سب کا جو ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب کرتا ہے تو ایک نیکی جب کیا نہیں اس سے پہلے ہی اس کو نیکی ملنے لگی، جب کیا تو ایک نیکی کا جو ثواب 10 گنا، اور اس کو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین 700 گنے تک۔ اور 700 گنا یہ بھی اللہ کے یہاں کوئی حد نہیں، یہ بھی آپ جان لیجئے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا جو ثواب 10 گنا اور پھر 700 گنا تک، لیکن میرے بھائیو یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، نیت سے، آپ کے نیت سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اپنی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی نیت کی، کسی وجہ سے اسے توفیق نہیں ہوئی، اس کی نیت صاف تھی، ارادہ پکا تھا کہ نیت کر لیا کہ نیکی کریں گے، لیکن کسی وجہ سے اس کو توفیق نہیں ہوئی، نہیں کیا، تب بھی اس کو نیکی ملے گی، تب بھی اس کا ثواب اسے ملے گا۔ غور کیجئے کتنا اللہ کے ہاں دینے کا، کتنا دیتا ہے اللہ رب العالمین، تو لے نہیں پاتے اللہ سے۔ تو یہ 700 گنا جو ہے یہ بھی حد نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تعلق فرماتے ہیں کہ نیکی کا معاملہ، نیکی کا جو ثواب اللہ کے کہیں بندش نہیں ہے۔ آدمی کی نیت ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو پہاڑ جیسا بنا دیتی ہے، اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ آدمی خود نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے اسلاف کرام کہتے تھے کہ نیت دل کا ارادہ، میں نے کہا نا کہ نیکی کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے۔ نیکی آدمی جس نیت سے کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا اس کا ثواب بہت زیادہ اتنا بڑھتا ہے کہ آدمی خود نہیں سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے تھے اسلاف کرام کہ ایک معمولی سا عمل اچھی نیت سے اگر کیا گیا تو کتنا بڑا پہاڑ بن جائے گا اور کتنا اس کا ثواب ملے گا اس کو نہیں معلوم۔ اور ایک بہت بڑا عمل اگر ریاکاری کے لیے کیا گیا، نیت خراب ہے، تو وہ بیکار ہوتا ہے، ہوا منصورہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس عمل کو آدمی سمجھتا ہے نے بہت کیا اور کچھ نہیں اس کو ملتا ہے۔ تو اس کا معاملہ حقیقت میں نیت سے آدمی کے جڑا ہوا۔ تو اسی طرح چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے حج ہو، چاہے نمازیں ہوں، اور چاہے دوسرے اور جتنے نیکی کے کام ہیں، حتیٰ کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، بیوی
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، یہ سب نیکی کی نیت سے اگر کیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی کے سلسلے میں کہا کہ اگر یہ آدمی اس لیے پیسہ کما رہا ہے، کام کر رہا ہے، اپنے معاش کے لیے محنت کر رہا ہے تاکہ اس پیسے کے ذریعے اپنے والدین کی خدمت کرے اور اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ جہاد نہیں، یہ بھی جہاد ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت نیکی کی ہے، اس کی نیت نیکی کی ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ نیت یہ ہے کہ اس سے والدین کی خدمت کریں گے، نیت یہ ہے کہ اس سے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، نیت یہ ہے کہ اس سے اپنے بال بچوں کو کھلائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو ایک نیک انسان بنائیں گے۔ تو نیت سے آدمی کا روزمرہ کا عمل جو ہوتا ہے، کھانے پینے کا عمل، وہ بھی آدمی کا وہ بھی نیکی بن جاتا ہے۔ تو پھر جہاں تک روزہ کا تعلق ہے، جتنی بڑی نیکی ہے روزے میں کی جانے والی عبادتوں کا تعلق ہے، تو کتنا اس کا اجر ثواب ہوگا۔ اس لیے جو میں نے کہا کہ جو مشہور ہے کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، میرے بھائیوں یہ بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا دے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آئیے ہم اس مہینے کی، میں نے کہا اس مہینے کی خاص عبادتیں، اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان مبارک کی۔ یہ مہینہ اللہ کا حقیقت میں تحفہ ہے اپنے مومن موحد بندوں کے لیے، اسی لیے اس کو ہم رحمت و مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسے سلف صالحین نیکیوں کی موسم بہار کہتے تھے کہ دل میں اللہ رب العالمین سوچیے، آپ خود اپنا اندازہ لگائیے، اگر ایمان تقویٰ ہو تو آدمی خود سوچے کہ اس مہینے کا ذکر آتا ہے، رمضان کا ذکر آتا ہے، تو دل میں نیکی کے لیے جذبات خود ہی مچلنے لگتے ہیں، اور آدمی خود سوچنے لگتا ہے، اگر ایمان ہو تو سوچنے لگتا ہے کہ مہینہ شروع ہوگا تو ہم اس کی تراویح سے اس کی شروعات کریں گے، یہ مہینہ شروع ہوگا تو ہم اتنی مرتبہ قرآن ختم کریں گے، یہ مہینہ شروع ہوگا تو ہم اتنی نفل عبادتیں کریں گے۔ کیوں؟ دوسرا مہینہ میں تو نہیں ہوتا ہے، یہ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں نمازی اتنے بڑھ جاتے ہیں، ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، ہاں، لیکن میرے بھائیوں ضمناً ایک بات اور کہتے چلو، ہمارے لیے عبادت صرف ایک مہینے میں تو نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم جو دیا ہے، کیا کہا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے نبی کو حکم دیا، اس کے ذریعے پوری امت کو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی مکلف ہونے کے بعد سے لے کر جب تک موت نہیں آتی تب تک آپ کو عبادت کرنا ہے، تب حقیقت میں آپ اللہ کے عبادت گزار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک وقتی نماز پڑھ لیا، 4 وقتی چھوڑ دیا، ہو گیا نماز، 2 وقتی نماز پڑھ لیا، چلو فجر سو گئے، یہ اللہ کو نہیں قبول ہے۔ نماز کے تعلق سے ہو یا عبادت کے تعلق سے ہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو صرف رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ کتنا خراب ہے وہ مسلمان جو اپنے رب سے صرف رمضان میں ڈرتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہتے تھے کتنا خراب ہے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان جو اپنے رب سے صرف رمضان میں ڈرتا ہے۔ کیوں؟ مطلب کیا ہوا؟ رمضان میں ڈرا، جا کر نماز پڑھنے لگا، قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگا، دوسری عبادتیں بھی کرنے لگا، صدقہ و خیرات بھی کرنے لگا، لیکن جیسے ہی چاند عید کا نکلا ساری عبادتیں پھر کنارے، نماز پھر گئی، قرآن بھول گیا۔ کتنے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جن کا قرآن صرف اسی ایک مہینے کھلا رہتا ہے، اس کے بعد قرآن بند، صرف دیکھ کر تلاوت کرنا بھی اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ روز کم از کم ایک حصہ قرآن کا متعین کر لیں اور اس کی تلاوت کریں۔ تو پہلی عبادت جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ روزہ اللہ کے ہاں کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں نے اجر و ثواب کا اسی لیے پہلے ذکر کیا، اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں متعین ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث میں جس کو میں نے ذکر کیا تھا، الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف،
وہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ، نیکیوں کا جو ثواب اللہ کے ہاں 10 گنا سے 700 گنا تک، لیکن روزہ کا جو اللہ کے ہاں نیکی کا ثواب ہے یہ اس سے الگ ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ غور کیجئے اس رمضان کے روزے کو اللہ نے کتنی بڑی عبادت بنا دی ہے، کتنی اہم اور کتنی بڑی عبادت بنا دیا ہے۔ صرف یہی روزہ ہی لے لیجئے، آدمی کو رمضان میں نیکی کمانے کا کتنا بڑا راستہ اللہ نے کھول دیا۔ کہا ہے کہ صرف روزہ اس سے مستثنا ہے، سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بڑا جو ثواب اللہ رب العالمین اس کا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کو اس وقت معلوم ہوگا جب قیامت میں اللہ رب العالمین دربار میں کھڑا ہوگا اور روزہ اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، روزہ اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور کہے گا یا رب منعتہ الطعام فی النہار فشفعنی فیہ، روزہ کھڑا ہو کر کہے گا اللہ رب کے دربار میں کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے کو روز کھانے پینے سے، دن میں اپنی شہوات کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روک کے رکھا، جو چیز تو نے اس کے لیے حلال کی تھی روزہ رکھا تو یہ سب اس کے لیے بند ہو گئی، اس کے لیے ہم نے منع کر دیا کہ یہ چیز تم نہیں کر سکتے۔ فشفعنی فیہ، تو تیری خاطر اس نے بھوک برداشت کی، تیری خاطر پیاس برداشت کی، تیری خاطر اس نے اپنی خواہشات نہیں پوری کی۔ فشفعنی فیہ، اے پروردگار اے میرے رب میری سفارش اس اپنے بندے کے سلسلے میں قبول کر لے، قبول کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی عبادت ہوئی ہے، کتنی بڑی عبادت ہوئی، لیکن شرط اس میں بھی ہے کہ آدمی ریاکاری، محض رسم و رواج، محض دوسرے کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے، روزے کے آداب کا خیال کرے۔ روزہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، روزہ دکھانے کے لیے نہیں فرض کیا گیا، روزہ اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ عام جو زندگی گزارتے ہو ایسے زندگی گزارو، نہیں، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ برائیوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ صحیح پکے مسلمان بن جاؤ۔ اور جس کے اندر روزہ سے یہ بات نہیں آتی، کیا فرمایا نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس حدیث کو بھی ہم بہت سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے اور روزے کے حق کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرمائے۔ غور کیجئے وعید ہے ایک طرح سے، کہا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا، لغو لا یعنی کام کرنا، غیر شرعی باتیں کرنا نہ چھوڑے روزہ رکھتے ہوئے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں منظور ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے، ہمارا پروردگار رحم الرحمین غافر الذنب وقابل التوب، اس کو یہ نہیں، اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں رہے، پیاسا رہے، بھوکا رہے، یہ اللہ کو نہیں منظور ہے، یہ نہیں چاہتا ہے۔ فلیس للہ، اس لیے روزہ رکھتے ہوئے روزے کے آداب کا اگر آدمی خیال نہیں کرتا ہے تو اللہ کو اس کے روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو روزے کے آداب ہیں، اور کیا آداب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يرفث، تو جب فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو، تم میں سے جب کوئی آدمی روزے سے ہو تو لغو لا یعنی بات نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، فلا یرفث ولا یفسق، نہ فسق و فجور کی بات کرے، نہ لغو لا یعنی بات کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کھائے، غیر شرعی باتیں اس کی زبان سے نہ نکلے، گالی گلوچ نہ کرے، اور یہی نہیں کہ نہ کرے
کتنا بچے؟ کہا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اللہ اکبر، آج تو ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کہا اگر کوئی آدمی جھگڑا کرنے لگے اس سے جھگڑا پر اتارو ہو جائے، اس کو گالی گلوچ دینے لگے، اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو روزے کی حالت میں اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ اس کا جواب ویسے ہی زبان سے دے، بلکہ اسے چاہیے یہ احساس ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ روزے کا ادب ہے، یہ روزے کا ادب ہے، یہ پیغام ہے روزے کا کہ اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنی زبان کی اس وقت حفاظت کریں گے، کیونکہ زبان کی حفاظت کرنا یہی روزے کا ادب ہے۔ اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ بھائی میرے بھائی ٹھیک ہے جاؤ تم، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہا میں روزے سے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے روزے کا اعلان کریں، بلکہ اپنے دل میں یہ بات پیدا کر لے کہ ہم روزے سے ہیں، یہ چاہے ہمیں گالی دے رہا ہے لیکن ہمیں یہ زبان نہیں استعمال کرنی ہے، ہمیں اس طرح گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، روزے دار یہ نہیں کرتا ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یعنی یہ احساس اس کے اندر آ جائے کہ ہم روزے سے ہیں، ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہم اس سے اس زبان میں گفتگو نہیں کرتے۔ یہ چیز جس کے اندر پیدا ہوگی اس نے روزے کے ادب کا خیال کیا، اس نے روزے کا حق ادا کیا۔ جو روزے کا حق ادا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں کیا اللہ رب العالمین نے کہا إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ اس میں سے ہوگا۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں، اس مہینے کی عبادت بہت ہی اہم ہے، لیکن روزہ سوچیے کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی نیکیاں آپ کو دلاتا ہے۔ آدمی صبح صادق جب ہوتی ہے اس وقت سے روزہ شروع کرتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور دن بھر وہ عبادت میں رہتا ہے، جب تک روزے کی حالت میں ہے تو عبادت میں، اور اس عبادت کے درمیان، روزے کی اس عبادت کے درمیان نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات اگر کیا تو وہ، قرآن مجید کی تلاوت کیا تو وہ، نفل عبادتیں کیا تو وہ، نفل نمازیں پڑھی تو وہ، یہ ساری کی ساری عبادتیں روزے کی حالت میں کرتا ہے، یعنی دوہری عبادت ہوئی۔ اسی لیے اس مہینے کے بعد کتنی فضیلت ہے میرے ماؤں بہنوں، آپ بھی غور کرو۔ روزے کا مطلب، رمضان کا مطلب صرف سحری تیار کرنا اور افطاری تیار کرنا نہیں ہے۔ رمضان کا حق جس طرح مردوں پر ہے اور اس سے نیکیاں کمانا مردوں کے لیے ہے، ویسے میرے ماؤں بہنوں آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ بھی غور کیجئے اور آپ اپنے مقام کو تلاش کیجئے۔ روزے کی حالت میں آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے روزہ رکھتے ہوئے دوہری عبادت کرتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی، آپ کی سنت دیکھیے، آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بہت کثرت سے، کوئی مہینہ روزہ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی غیر رمضان میں بھی جب روزہ رہے گا تو دن بھر جو عبادتیں کرے گا، اس روزے کی حالت میں دن بھر دوہری عبادت کرے گا، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اسی لیے آپ نفلی روزے بہت رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں تو اتنا روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کسی مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں اتنا روزہ آپ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال نفلی روزہ تو اپنی جگہ، وہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ، اس کا مقام سوچیے کتنا ہے، اور روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک روزے دار کتنا پسندیدہ ہے۔ یہ عبادت جس طرح پسند ہے اللہ کو، اسی طرح اس عبادت کو جو آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس عبادت کو ادا کرتا ہے، کتنا محبوب ہے وہ اللہ کے ہاں، کتنا محبوب ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ روزے دار وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، سب سے بہترین خوشبو جو عام طور پر عرب سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اور عام طور پر ہمارے یہاں پسند کی جاتی، کیا ہے؟ مشک سب سے زیادہ پسند کی جاتی۔ آج فرمایا کہ آدمی کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، آدمی کے جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے شام کو تو منہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے تو جس کو بو نکلتی ہے اس کو ہم بدبو کہتے ہیں۔ تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور پیٹ خالی ہوتے ہوئے جب منہ سے جو بو نکلتی ہے، یہ اللہ کے یہاں بدبو نہیں ہوتی ہے، اللہ کے یہاں یہ بو
مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ یہ عبادت اللہ کی کتنی محبوب ہے، ایک روزے دار کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے۔ اور فرمایا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ ایک روزے دار اپنی نیکی کا اجر ثواب، میں نے پہلے کہا اس دنیا میں جان ہی نہیں سکتا ہے، اس کی نیکی کا اجر ثواب، اس کی خوشی، روزے کی اس کی خوشی تو وہ اس وقت ہوگی جب اللہ کیا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا موقع ہوگا۔ ایک موقع تو وہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اس کا رب اس کو اس نیکی کا اجر ثواب دے گا۔ یہ روزہ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ اور اس کی عبادت کتنی اہم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے کے لیے جنت، اللہ اکبر، جنت سجائی جاتی ہے، جنت تیار کی جاتی ہے، جس جنت کے لیے ہر مسلمان عمل کرتا ہے، جن جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کا ایمان۔ اور میرے بھائیوں، ہم جب بیٹھتے سنتے تو یہاں کیا لے کر آئے؟ کیا ہمیں یہاں پیسہ ملتا ہے؟ کیا کسی مادیت کی غرض سے آئے؟ یہاں تو اسی لیے آئے کہ نیکی ملے، جنت ملے۔ وہ جنت اللہ رب العالمین اس مہینے کے لیے سجاتا ہے، اس مہینے کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ اور جنت میں اللہ نے جو حور رکھی ہے، یہ حور عین اس مہینے کا انتظار کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، تو جنت میں اللہ نے جو باغات اور جو درخت بنائے ہیں ان کے نیچے سے ایک نہایت ہی عمدہ ہوا چلتی ہے۔ اللہ اکبر، درخت کے نیچے سے ایک نہایت ہی عمدہ ہوا چلتی ہے۔ یہ ہوا جب چلتی ہے تو حور عین جو ہیں ان کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہو گیا۔ اس وقت وہ کیا دعا کرتی ہیں؟ وہ دعا کرتی ہیں اپنے رب سے روزہ دار کے لیے، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کہتی ہیں وہ کہ پروردگار ہم کو ہمارے ذریعے، کہتی ہے کہ ہمارے ذریعے ہمارے ان شوہروں کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے جن کو اس جنت کا ہمارا مستحق بنایا ہے۔ ہمارے ذریعے ہمارے ان شوہروں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر جن کے لیے اللہ رب العالمین تو نے ہم کو بنایا ہے اور جنت کو بنایا ہے۔ اور ان کے لیے یعنی اپنے لیے دعا کرتی ہیں کہ ہم کو ٹھنڈک عطا کر ان کے ذریعے، اور روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان کی آنکھوں کو ہمارے ذریعے ٹھنڈی کر دے۔ یہ سوچیے کہ اس مہینے کی عبادت کا کیا مقام ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے حق کو ادا کرے۔ اس روزے کے تعلق سے ایک بات، میں ابھی روزہ آیا نہیں اسی لیے اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا خود ہی قرآن میں وقت بتا دیا ہے۔ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو اسی وقت کھانے پینے کا کو بند، اس سے پہلے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی، صبح کی سفیدی، فجر کی سفیدی یہ ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، صبح صادق یہ ظاہر ہو جائے۔ اس کو ہم لوگ آج اپنی گھڑی کے اوقات سے متعین کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہاں سے کھانا پینا بند۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھائے پیے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ جہاں سے کھانے پینے کا وقت بند ہوا اس کے بعد اگر آدمی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان کے اس نے اس وقت میں کھایا جس وقت کھانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے منع ہے۔ اور اس کو ہم لوگ متعین کرتے ہیں اپنی گھڑی سے۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے، جس کا بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے، کہ اذان شروع ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اذان ہونے لگی جلدی جلدی کھا کے ختم کرو۔ میرے بھائیو غلط ہے۔ اذان کب ہوتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت جب ہوتا ہے، فجر کا جب اول وقت ہوتا ہے، صبح صادق جب طلوع ہو جاتی ہے اس وقت اذان ہوتی ہے، گویا اس وقت کھانے کا وقت ختم ہو گیا۔ اس وقت کیا ہوا؟ کھانے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ کو کھانا ہے،
لہذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم صبح صادق طلوع یعنی فجر کا جو ختم سحر آپ کے اس میں کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے، ختم سحر سے 1-2 منٹ پہلے ہی اپنا کھانا پینا کر کے فارغ ہو جائے، اپنا کھانا پینا بند کر لیں، اذان کا انتظار بھی نہ کریں، اذان کے ہونے سے 1-8 منٹ پہلے ہی اپنے کو کھانا پینا اپنا بند کر لیں۔ آخر وقت پہ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے ہم کھا لیں، بلکہ اذان ہو رہی ہے اگر ہم کھاتے ہیں تو اس وقت پہ کھاتے ہیں جب کھانا بند ہو گیا، کھانے پینے کا حکم ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں اور آپ سب سے میں کہوں گا کہ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، جس کا اہتمام ہمارے یہاں کم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول کرے۔ یہ اور اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ جو سورج غروب کا ہے وقت، اس میں اول وقت میں جیسے ہی سورج غروب ہو افطار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے صاف فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک بھلائی میں رہے گا جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کرے گا۔ ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی سورج ڈوبا بھی نہیں کہ ہم نے روزہ افطار کر دیا۔ اگر جان بوجھ کر آدمی پہلے افطار کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ جو ٹائم ہے اذان ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد، تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط اس میں بھی برتنا چاہیے، جلدی اس میں بھی نہیں کرنی چاہیے اتنی کہ ہم پہلے ہی کھول لیں، اس لیے کہ اس سے روزہ آپ کا خراب ہو۔ تو یہ ایک مسئلے کے حساب سے میں نے کہا کہ رمضان کی جو عبادت ہے اس کے تعلق سے، رمضان کی جو عبادت ہے اس کے تعلق سے روزہ، اس کے تعلق سے یہ، اور پھر اس کا جو ثواب میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت رمضان کی اور ہے جس سے ہم رمضان میں بھی اس کا اہتمام پورا طور پر نہیں کرتے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قرآن، رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں رمضان کے ساتھ، قرآن مجید میں جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ قرآن کا ذکر کر دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کب نازل کیا گیا؟ ضمناً یہ بھی آپ کو بتا دیں، قرآن رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل کیا گیا۔ شب قدر یہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ انشاءاللہ موقع آیا تو اس کے تعلق سے ابھی ہم بیان کریں گے رمضان میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں اسی توفیق۔ تو اس دن 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، اللہ نے اسی رات کو قرآن اتارنے کے لیے انسانوں کے اوپر، اپنے نبی پر قرآن، انسانوں کے لیے قرآن بھیجنے، اپنے نبی پر اتارنے کے لیے اسی رات کو منتخب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل رات وہی شب قدر ہے، لیلۃ القدر جسے کہا، جس کے نام سے قرآن میں سورہ ہی اللہ نے رکھی ہے، ایک سورہ ہی اللہ نے رکھی ہے۔ سوچیے اس رات کی فضیلت، اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا۔ قرآن کے نزول کی جو بات کہتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں اتار کے اللہ نے رکھا، اور پھر دوسری مرتبہ بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کی شروعات غار حرا سے ہوئی، جو ہم سب جانتے ہیں جس واقعے کو، غار حرا سے جس کی شروعات ہوئی۔ یہ دونوں واقعہ شب قدر میں، یہ بھی جان لیجئے، یہ دونوں واقعہ شب قدر میں، بیت العزہ سے جو لوح محفوظ سے اتار کر جو بیت العزہ میں رکھا گیا یہ بھی شب قدر میں، اور بیت العزہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، وہ بھی رمضان میں 21ویں شب قدر میں، وہ بھی شیخ سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو استاد، ان کی بہت مشہور سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی اس بات کی کہ غار حرا کا جو واقعہ ہے، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا یہ کب ہے۔ اس زمانے کے کیلنڈر کے حساب سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ 21ویں شب ہی ہو سکتی ہے۔
ہو سکتا ہے وہی شب قدر رہی ہو اس سال، اللہ نے اسی سال قرآن اس زمین پر اتارنا شروع کیا۔ اس سے اندازہ لگے کہ قرآن کی عظمت اللہ کیا ہے۔ قرآن کی عظمت کے سلسلے میں تو بہت کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں، بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، حدیثوں میں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن صرف تلاوت کرنا ہے، صحیح بغیر سمجھے آدمی تلاوت کرتا ہے تو ہر لفظ پڑھنے کی، اور اگر رک رک کر پڑھتا ہے، پریشانی سے پڑھتا ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے لیکن کوشش کر کے پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، محنت کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ غور کیجیے، محنت کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں کہاں لکھا جاتا ہے؟ کرامن بررہ میں لکھا جاتا ہے، کرامن بررہ میں لکھا جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ سوچیے قرآن کا کیا مقام ہے۔ ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو قرآن کو صرف برکت کی چیز سمجھ لیا ہے۔ گھر میں توغرا پر لکھ کر گھر میں لٹکا دو، برکت آئے گی۔ دکان کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی کرا لو، برکت آئے گی۔ تعویذ بنا کر لٹکا لو، بیماری چلی جائے گی۔ عجیب، ہم مسلمان، اللہ نے قرآن دستور حیات اس کو بنا کے اللہ نے نازل کیا ہے۔ نظام زندگی کا جو ایک سسٹم ہے اللہ کا منتخب کیا ہوا دین جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے قرآن میں۔ اسی لیے کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو آسان بنایا اللہ نے کہ ہر آدمی اس کو پڑھے اور اس کو اپنی زبان میں اس کو سمجھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ کیا اللہ نے، وہ رب جس نے اپنے دین پر عمل کرنے کا حکم دیا اور اس دین کی پوری شریعت کو قرآن کے اندر جس نے رکھا، اس نے ایسا کلام نازل کیا؟ سوچئے، اللہ پر الزام ہم لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس نے ایسا کلام اتارا جس کو کوئی انسان، عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو کس پر وہ عمل کرے؟ کس پر عمل کرے؟ پھر یہی ہے کہ دوسرے کے پیچھے چلے، اور اسی لیے شاید یہ کہا بھی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شاید ہو سکتا ہے لوگ برا لگے، لیکن شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی، ہر مسلمان ہمارے پیچھے چلنے کے لیے مجبور رہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا علم، قرآن میں جو اللہ نے علم رکھا ہے اور جو اس کے اندر گہرائی ہے، بلا شبہ بغیر عربی جانے، بغیر مسائل کو جانے، بغیر حدیث کو سمجھے آدمی اس کو گہرائی سے نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کا جو ظاہری مفہوم ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، وہ ہر آدمی اپنی زبان میں اس کے ترجمے کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کو کہتا ہے تو اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اگر وہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کھلے طور پر کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیوں؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے۔ کیسے آدمی سمجھے گا اگر قرآن کا ترجمہ نہ جانے؟ کیسے آدمی اس قرآن کو سمجھ پائے گا اگر اس کے ترجمہ کو نہ سمجھ سکے، ترجمہ سے ہی اس کو نہ سمجھ سکے تو کیسے اس کو سمجھے گا؟ اللہ نے دعوت دی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جس کو ترجمہ سے اس کے معنی مفہوم سے اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ دعوت دے رہا ہے، اور آپ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن سے ہم نے اتنا تعلق دور کر رکھا ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس جزدان میں، خوبصورت سے جزدان میں لپیٹو اور کہیں اوپر رکھ دو، اس کے اوپر کچھ مت رکھو، وہیں سے جو ہے برکت نازل ہو جائے گی، ہمارے گھروں میں برکت آ جائے گی۔ قرآن نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی حدیث کو اٹھا کر پڑھو، اور نبی نے بتلایا ہے کہ یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام کیسے تم کو فتنوں سے بچائے گا، کیسے تم کو بیماریوں سے بچائے گا، کیسے تم کو آثار سے بچائے گا، یہ سب اس نبی نے بتلایا ہے، جس نبی پر اللہ نے ایک کلام اتارا ہے، اور جس نبی کو اللہ نے صرف یہی نہیں اتارا بلکہ اس معنی مفہوم کو، اس کے ترجمہ کو، اس کے اندر جو اللہ نے حکمتیں رکھے ہیں اس کو بھی نبی کو اللہ نے سکھا دیا۔ اللہ نے نبی کو سکھایا اور نبی نے ہم سب کو سکھایا۔ نبی کی حدیثیں کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے کہا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ مجھے قرآن اور قرآن جیسی ہی اس کی تفسیر مجھے دی گئی ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ مجھے قرآن اور قرآن کی تفسیر اسی جیسی قرآن کی تفسیر دی گئی ہے۔ تو نبی کو اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا ہے بلکہ قرآن کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم سب نبی پر اتارا ہے، اور نبی نے ہم کو وہ سب معنی مفہوم اپنی امت کو پوری ایمانداری ساتھ، میرے بھائیوں اس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی نے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ ہم کو سمجھایا اور بتایا ہے۔ اور اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ایک حدیث میں
فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن، کون سی سورہ؟ سورہ کہف، فضیلت سوچیے سورہ کی، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ کون سا فتنہ؟ دجال کا فتنہ۔ دنیا کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ دنیا میں، نبی کی حدیث پر ایمان رہو میرے بھائیوں، تو ایمان اس پر بھی رکھیے۔ دنیا کا سب سے بڑا، آج دنیا بہت سارے فتنے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے فتنہ دجال سے۔ اس فتنے سے حفاظت کے لیے نبی نے کیا ہم کو نسخہ دیا؟ قرآن تلاوت کرو، سورہ کہف پڑھو۔ نبی نے کیا بتلایا؟ گھر کو اگر آصف سے، شیطان سے بچانا ہے تو سورہ بقرہ پڑھو۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا ہے۔ گھر کو بیماریوں سے بچانا ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ شفاء للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، دل کا بھی شفا ہے، بیماری کا بھی شفا ہے۔ نبی نے بتلایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، کسی قسم کی نظر تمہارے پر نہیں لگے گی۔ نبی نے بتلایا کہ قل اعوذ برب معوذتین پڑھو اور دم کرو، سوتے وقت خاص طور پر معوذتین پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کون مسلمان ہے جس کو یاد نہ ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کس کو نہیں یاد ہے؟ پڑھو اور اپنے پر دم کرو سونے سے پہلے۔ کیا ہوگا؟ راتوں میں جو بیماریاں نازل ہوتی ہیں اللہ نازل کرتا ہے، اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہاں اس نسخے کو اپنایا؟ بتاؤ میرے ماں و بہنوں، آپ بھی غور کرو، بتاؤ۔ آپ تو تلاش کرتی ہو کہ کوئی آئے بڑے بابا اور پھونکے۔ نبی نے بتلایا کہ مسلمان ہر مسلمان، کون سا ہے مسلمان جو سورہ فاتحہ نہ جانتا ہو؟ اگر سورہ فاتحہ نہیں جانتا مسلمان ہی نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے سورہ فاتحہ نہیں جانتے تو؟ اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیے۔ آپ اپنے اوپر دم کیجئے، اپنے بچوں پر دم کیجئے، اپنے شوہر پر دم کیجئے، اپنے بھائی بہن پر دم کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ کبھی نہ سوچنا چاہیے، کبھی بھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے؟ جو غافل دل سے دعا کرتا ہے۔ پڑھ لے دعا، نہ ترجمہ معلوم، نہ کیا کہا جا رہا ہے وہ معلوم، بس آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسی دعا اللہ کیا نہیں قبول ہوتی ہے؟ وہ دعا جس کو آپ سمجھتے ہیں، اللہ سے دل لگا کے مانگتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ آج فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے جس ٹائم کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ آج فرمایا ہے کہ والدین کی دعا اپنے بچے کے لیے رد نہیں کی جاتی ہے۔ والدین اگر یہ صورتیں پڑھ کر دم کریں تو دعا اللہ کیا رد نہیں ہوگی؟ یہ دعا ہے معوذتین جو ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دعا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ دعا ہے، اس کو پڑھ کر دم کرو، شیطان نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، فتنے نہیں آئیں گے۔ تو ہم وہ نسخہ جو نبی نے دیا، نبی سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں، نبی سے محبت کے نام پر نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے، جھنڈے اٹھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فتوے بھی جاری ہوتے ہیں۔ لیکن نبی نے جو نسخہ بتایا ہے، اور جو سب سے بڑا نسخہ کیمیا دیا قرآن مجید کی شکل میں، اس کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے بڑے قریبی ہیں، نبی سے بڑی محبت ہے۔ نبی کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے پوچھنے کے لیے، تو آپ ان کو نسخہ بتاتے تھے کہ جاؤ یہ کرو۔ آپ بھی ان کو نسخہ بتاتے تھے کہ جاؤ یہ کرو۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے پاس جب کوئی آدمی جاتا اور کہتا کہ آپ بڑے واقعتاً بے حد نیک، بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، میں نہیں جانتا کہ ان کی تہجد کبھی چھوٹی ہو۔ ان کے پاس کوئی آدمی آتا اور یہ کہتا کہ یہ بیماری ہے، یہ ایسا ہے، دم کر دو، پھونک دو، تو کہتے تھے کہ میں پھونک دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھی ایمان کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پھونکا اچھے ہو گئے تو کہو گے کہ مولوی صاحب بہت نیک آدمی ہے، پھونک دیا ہم اچھے ہو گئے، مولوی صاحب کی دعا میں بڑا دم ہے، یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مولوی صاحب کی دعا میں بڑا دم ہے۔
کہا کہ کس کو معلوم ہو؟ انہوں نے کہا کہ بتلاؤ کس کو معلوم ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی؟ کیا گارنٹی ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، تمہارے لیے تمہارے گھر والے دعا کرتے ہیں، تم دعا کرتے ہو، تمہاری بیوی دعا کرتی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری ان لوگوں کی دعا قبول ہوئی ہو، میری دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو۔ کیسے معلوم کہ مولوی صاحب کی دعا میں دم ہے؟ کیسے معلوم کہ مولوی صاحب کی دعا میں بہت دم ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری دعا میں بہت دم ہو اور وہی دعا قبول ہوئی ہو۔ اس لیے اگر صرف میں دم کر دوں تو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تم یہ سمجھو گے کہ مولوی صاحب ہی سے دعا کرو۔ سنو، جاؤ یہ دعا پڑھ کر میں پھونک تو دیتا ہوں آج، اس دعا کو یاد کرو، اس کے ترجمہ کو یاد کرو اور جا کر خود یہ دعا پورے ایمان یقین کے ساتھ، پورے ایمان اور اللہ پر اعتماد و بھروسہ توکل کر کے پڑھو اور دم کرو، تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ پر بھروسہ اور مضبوط ہو جائے اور سمجھو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے مسلمان کا طریقہ، یہ ہے قرآن سے تعلق اور یہ ہے نبی کی سیرت سے تعلق۔ بھائیو، 10 بج گئے، دو ہی عبادت کا ذکر ہوا، ایک اور عبادت ہے جس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے اہتمام دم ختم ہے، وہ ہے رات کی عبادت۔ رات کی عبادت رمضان کے مہینے بہت ہی اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کی عبادت جسے ہم کہتے ہیں تہجد کہتے ہیں یا صلاۃ اللیل کہتے ہیں، یہ صرف رمضان میں ہے، پورے سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، آپ پورے سال پڑھتے تھے۔ آپ نے دوسرے اپنے صحابہ کرام کو رات کی نماز پڑھنے کی کتنی تاکید کی، میری ماں بہنوں آپ بھی غور کرو، ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ نے کہا اپنے ایک صحابی سے کہ مجھے معلوم ہوا ہے اپنے ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ تہجد پڑھتے تھے اور کسی وجہ سے تہجد پڑھنا، رات کی نماز چھوڑ دیے۔ سنو، رات میں نماز پڑھا کرو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، رات کی نماز کو ہرگز نہ چھوڑو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، کیونکہ یہی تقویٰ کی علامت ہے، کیونکہ یہی صالحین نیک لوگوں کی عبادت ہے، کیونکہ یہی اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے، اور یہی اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہی وقت ہے جب اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ تلاش کرو میرے بھائیو، دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کے لیے ترستے ہیں ہم کی، اور ہم بڑے جلدی یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ذرا سا معلوم تو کرو، ذرا سا معلوم تو کرو اور وہ وقت تلاش کرو جب دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت صرف نمازی کا نہیں، یہ رات کا وقت اللہ سے دعا کرنے کا بھی ہے۔ صرف 2 ہی رکعت پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ نہیں ہو سکتا ہے 8 رکعت، نہیں ہو سکتا ہے 6 رکعت، تو 2 ہی رکعت سے ہی کم سے کم رات میں اٹھیے دوسرے پہر اور 2 رکعت پڑھ کر کم سے کم اپنے رب سے کچھ مانگیے۔ یہ وقت ہوتا ہے، نبی کریم، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے، قریب آتا ہے اپنے بندوں سے۔ کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے یہ وہی جانتا ہے، لیکن آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پھر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاغفر له، حل من داع فاستجیب له۔ اللہ متوجہ ہوتا ہے، ہمارا رب دینے والا، بخشنے والا، ہمارا رب وہ متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مانگنے والا اپنی حاجت میرے سامنے رکھے میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کی گناہوں کو بخش دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ قریب آ کر اللہ رب العالمین ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سوچیے کہ کون سا وقت ہوتا ہے۔ اور رمضان میں رات کی نماز تراویح کی، سوچیے اس کی کتنی فضیلت ہے۔
تراویح کی نماز کا جو ثواب جیسے دوسری عبادتوں کا جو ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح اس عبادت کا بھی جو ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی بھی رمضان کی رات میں قیام کرے اللہ کے ہاں اجر ثواب تلاش کرتے ہوئے اور نیک نیتی کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غور کیجیے کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اس میں بھی ہماری کیا بد نصیبی ہے۔ 3 دن میں ایک امام کے پیچھے ایک قرآن ختم کر لیا، تراویح ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، نیکی چاہتے ہو، اللہ کے ثواب چاہتے ہو، رمضان کی بات کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اتنے آسانی سے سب معاملہ ختم ہو جائے۔ پورے رمضان میں رات کی، جس طرح پورے رمضان میں دن کا روزہ ویسے ہی پورے رمضان میں رات کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ فرض اللہ صیامہ وسننت فرض اللہ صیامہ وسننت قیام لیلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہ اللہ نے اس کے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے اس کی رات کی، اس مہینے کی رات کا قیام یہ تم لوگوں کے لیے مسنون قرار دیا ہے، سنت ہے۔ تو ایک ہی رات نہیں، یا 3 رات نہیں، یا 6 رات نہیں، آپ نے کہا اس رمضان کی پوری رات میں قیام کو ہم نے مسنون کیا ہے۔ نبی سے محبت ہے تو جس طرح روزے آپ سوچتے ہیں اسی طرح رات کا قیام، چاہے مسجد میں پڑھیے چاہے مسجد میں مت پڑھیے، لیکن اللہ کے لیے اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اس رمضان کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عبادت کا بھی خیال کیجیے، اس عبادت کا بھی خیال کیجیے اور رمضان کی رات کی عبادت کا اہتمام کیجیے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ایک بہت ہی اہم عبادت صدقہ خیرات بھی ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات کرنے میں ہم سب سے بہت آگے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کے صدقہ خیرات کرنے کی رفتار کتنی ہوتی تھی؟ تیز آندھی سے بھی زیادہ، کوئی آدمی آپ سے کیا سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اس مہینے کی وہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات تو اس چیز میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، ایک کھجور ہے تمہارے پاس، ایک کھجور ہے تمہارے پاس، اس میں سے بھی اگر آدھا کھجور صدقہ کر سکتے ہو تو کر دو، کیونکہ یہی تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ نہیں کہ بڑے مالدار ہو تب، ایک کھجور کا ایک کھجور ہے، اس میں کا آدھا صدقہ کر سکتے ہو تو کر دو، کیونکہ یہی تمہیں جہنم سے آزاد کرا دے گا۔ یہ صدقہ آپ نے فرمایا، یہ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرائے گا، یہ صدقہ تمہارے لیے سفارشی بنے گا اللہ رب العالمین کا، یہ صدقہ تمہارے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں جب سایہ نہیں ہوگا تمہارے لیے سایہ کرے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس مہینے میں اس کی بھی بہت اہمیت ہے، ضرورت ہے کہ ان نیک اعمال پر ہم توجہ دیں اور اس مہینے کو نیکی کے لیے ہم خاص کر دیں۔ 11 مہینہ تو ہم دنیا خوب کماتے ہیں، 11 مہینہ تو خوب کاروبار کرتے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنا کاروبار ہلکا کر کے ہم سوچیں، وقت بنائے۔ مسلمان جو نیکی کمانا چاہتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے بھی جیسے ہم اپنے دنیا کے کام کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے لیے جو ضرورتیں ان کی ہوتی تھی اس کو رمضان سے پہلے خرید کر گھر کا سامان سب گھر رکھ کر رمضان کے کام سے، دنیا کے کام سے رمضان میں اپنے کو فارغ کر لیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ وقت نیکیوں میں لگاتے تھے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے، ضرورت ہے اس پر ہم توجہ دیں اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو بابرکت بنا دے، اس کو ہمارے لیے نیکی کا، نجات کا، اللہ کے ہاں اجر ثواب کا، خوب زیادہ اجر ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ بار الہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے، اس ماہ مبارک کو جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بار الہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی و خوش ہو جا، ہم کو ہر قسم کی فتنہ و مصیبت سے بچا۔ بار الہ ہمارے والدین پر جو زندہ ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب پر رحم فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین
تو ہم سب کا حامی مددگار ہو جا۔ بار الہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، دین کی محبت، نیکی کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ۔ بار الہ ہم کو، ہماری ماں بہنوں کو اور ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا دے، نیکی کرنے والا بنا دے، شریعت پر چلنے والا بنا دے، نیکی کا موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے بار الہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔